بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب گورنر، معزز وزراء کرام، جناب اسماعیل راہو صاحب، جناب نہال ہاشمی صاحب، جناب شاہ محمد شاہ صاحب، محترم کشن چند اڈوانی صاحب، جناب ڈاکٹر شیام سندر اڈوانی صاحب، جناب ڈاکٹر درشن پونچھی صاحب اور کھیل داس کوستانی صاحب، ہندو برادری کی ممتاز شخصیات، معزز خواتین و حضرات، مجھے 2 سال پہلے بھی اسی جگہ آ کے بے حد خوشی ہوئی تھی، اور آج یہاں آ کر اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ 2 سال پہلے میں آپ کا ہو گیا تھا، آپ میرے ہو گئے تھے۔ اور آج اس سے بھی زیادہ مضبوط رشتے میں ہم استوار ہو گئے ہیں۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ، کتنا ماشاءاللہ بھرا ہوا ہال ہے، مجمع ہے، جوش ہے، جذبہ ہے۔ اور سب سے پہلے میں بھول گیا، ہیپی ہولی۔ خوشی میں بندہ دیکھیں کیا کیا بھول جاتا ہے۔ تو میری طرف سے ہولی بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے بھی بالکل جی، بڑے شوق سے۔ اور ابھی یہاں پہ غالباً اڈوانی صاحب نے یہ کہا تھا، بہار و پھول برساؤ، آپ نے کہا تھا۔ کاش کہ مجھے 10 سال پہلے یہ کہتے، میں خود آپ کو یہ سناتا، میں خود سناتا اور آپ کہتے کہ جناب کوئی فرق نہیں ہے میری آواز میں اور محمد رفیع کی آواز میں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں، بڑے اچھی تقریریں ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں آپ کے اس فنکشن میں شامل ہوں، آپ کے تہوار میں میں بھی شامل ہوں، اور میں آپ کو خود مبارکباد دے رہا ہوں۔ اور خواتین و حضرات، رنگوں اور محبت کے اس تہوار کے موقع پر میں نے ابھی جیسے تمام ہندو برادری کو مبارکباد پیش کی ہے، یہ رت کے بدلنے کا اعلان ہے، اور ہر مذہب اپنے تہواروں اور تعلیمات کے ذریعے اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی وقت حالات اچھے نہیں ہوتے تو آنے والا کل ضرور سازگار ہوتا ہے، اور آخری فتح ہمیشہ ان کی ہوتی ہے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل پلے باندھ لیں، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، کچھ بھی ہو۔ میں نے تو یہی سیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور پھر ہولی بھی اسی بات کا پیغام ہے۔ یہ تہوار ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ محبت کا رنگ سب سے پائیدار اور باقی رہنے والا ہوتا ہے۔ ایک مذہبی آدمی اگر محبت سے خالی ہے تو وہ اس پھول کی طرح ہے جس میں نہ کوئی رنگ ہوتا ہے نہ کوئی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھے آپ کہ نہیں سمجھے؟ نام کو مذہبی آدمی ہے لیکن محبت سے اگر وہ خالی ہے اور محبت اس کے سینے میں دل میں نہیں ہے، انسانیت کی محبت نہیں ہے، تو وہ اس پھول کی مانند ہے جس میں نہ رنگ ہوتا ہے نہ خوشبو ہوتی ہے۔ پاکستان کا موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس طرح کا تبدیل کہ بہار یہاں پہ آ رہی ہے، لیکن ابھی آج صبح جب میں اسلام آباد سے یہاں پہ آیا تو کل رات کو کافی ٹھنڈ تھی، ہیٹر لگایا ہوا تھا ہم نے ہیٹر، اور جب یہاں آج پہنچے ہیں تو ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا۔ ٹھنڈ کتنا فرق ہے۔ لیکن ماشاءاللہ جو آپ کی جو یہ مجلس ہے، محفل ہے، اس نے بالکل ماحول کو بہت گرم کر دیا ہے، اور یہاں بھی بہار اتر رہی ہے۔ اس پاک سرزمین پر بھی گلاب کھلنے لگے ہیں، ان میں رنگ بھی ہیں اور مہک بھی۔ جس طرح بہار میں شاخیں ہری ہوتی ہیں اور نئے پتے نکلتے ہیں، اسی طرح معیشت کی شاخ پر بھی برگ اور بار آ رہے ہیں۔ ساری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے الحمدللہ کہ ایشیا میں سب سے تابناک مستقبل پاکستان کا ہے، اور یہ مستقبل جو ہے یہ سب کا ہے، یہ سب کا ہے، یہ سارے پاکستان کا ہے، ساری پاکستان کی برادریوں کا ہے، اور آپ کا بھی ہے جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا بھی ہے، ان بچوں کا بھی ہے، ان بچیوں کا بھی ہے، ان چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے، بزرگوں کا بھی ہے۔ اور پاکستان یہ اپنا سب سے زیادہ امکانات پاکستان کا راستہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج بھی میں پڑھ رہا تھا اکانومسٹ جو شائع ہوتا ہے باہر سے، اس میں بھی آج پاکستان کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہوا تھا۔ تو میری خواہش اور کوشش ہے کہ یہ امکانات پاکستان کے تمام علاقوں اور تمام شہریوں تک پھیلا دیے جائیں۔ آپ کا تعلق پاکستان کے جس بھی علاقے سے ہے، جس بھی مذہب سے ہے، آپ کو آگے بڑھنے کے برابر اور یکساں مواقع ملنے چاہیے، اور کوئی مذہبی یا علاقائی تعصب آپ کی ترقی میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ موسموں کی رنگا رنگی کے طرح مذاہب یعنی مذہب، ثقافتوں اور علاقوں کی رنگا رنگی بھی قدرت کی ایک نعمت ہے، یہ ہماری طاقت ہے۔ یہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ کس طرح ہم اس اختلاف اور رنگا رنگی کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا، مذاہب کے اختلافات کو ابھارا گیا، اور اس کے لیے کبھی اسلام اور کبھی پاکستان کی تاریخ کو استعمال کیا گیا۔ یہ ایک بے بنیاد مقدمہ تھا۔ نہ تو اسلام مذہبی اختلاف کی بنیاد پر کسی امتیاز کا قائل ہے، اور نہ پاکستان اس کے لیے بنا تھا کہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کو دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں پر ترجیح دی جائے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام دنیا میں سب انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اسلام وسائل کی تقسیم یعنی دولت کی تقسیم، انسانی حقوق کی پاسداری اور قانون کے نفاذ کے بارے میں کسی امتیاز کا قائل نہیں ہے، کوئی فرق یا تمیز نہیں ہے۔ اسلام تمام انسانوں کے جان و مال کو ایک جیسی یعنی یکساں اہمیت دیتا ہے۔ اس کے قانون جرم اور جزا میں چور کے لیے ایک سزا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ اس کی نظر میں مسلم اور غیر مسلم سب کے جان، مال اور عزت کی
ایک جیسی اہمیت ہے. وہ سب کو مذہب کے انتخاب کا حق دیتا ہے اور طاقت سے مذہب کی تبدیلی کو جرم قرار دیتا ہے. زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کرانے کو جرم قرار دیتا ہے. یہ جرم ہے ہماری نظروں میں. پیغمبروں نے دین کی دعوت دی لیکن کسی پر زور یا زبردستی نہیں کی. پاکستان کا آئین اسلام کے اسی تصور پر مبنی ہے. وہ سب شہریوں کو ایک جیسے حقوق دیتا ہے. اس آئین کی تشکیل میں دین کے جید علماء شامل تھے اور یہ پوری قوم کی متفقہ دستاویز ہے جو کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے ساتھ پاکستان ایک قومی ریاست بھی ہے. قومی ریاست میں سب شہریوں کے حقوق برابر ہوتے ہیں اور جو لوگ مذہب کی بنیاد پر شہریوں کے حقوق میں فرق کرتے ہیں وہ مذہب کی درست تعبیر نہیں کرتے اور نہ ہی آئین پاکستان کی پاسداری یا پابندی کرتے ہیں. میری باتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں؟ میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں, بڑی امپورٹنٹ, اور میں چاہتا ہوں کہ سب سمجھیں. یہ سب کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. بعض لوگ پاکستان کے قیام کو بھی مذہبی دشمنی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. یہ بھی تاریخ سے لا علمی کی نشانی ہے. اور پھر تصور پاکستان کی اساسی دستاویز علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں ہے. اس میں انہوں نے اپنا یہ نقطہ نظر بیان کیا کہ کسی مذہب کے خلاف برے جذبات رکھنا ایک پست ذہنیت کی دلیل ہے, یعنی گری ہوئی ذہنیت کی دلیل ہے. پاکستان کسی مذہب کی مخالفت کے لیے وجود میں نہیں آیا بلکہ یہ مذہبی تصادم کو روکنے کے لیے قائم ہوا تھا. جب بحیثیت قوم مسلمانوں کے حقوق پامال ہوئے تو پھر پاکستان ناگزیر ہو گیا. اور پھر علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کی صدائے بازگشت ہمیں قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر میں بھی سنائی دیتی ہے, جب وہ یہ اعلان کرتے ہیں, قائد اعظم یہ اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان میں مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا. لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہوں گے. جہاں کوئی جس کا مذہب ہے اپنی عبادت گاہ میں جائے اور آزادی کے ساتھ عبادت کرے. اس لیے آج اسلام کی تعلیم ہو یا پاکستان کے آئین کا مطالبہ, علامہ اقبال کے تصورات ہوں یا قائد اعظم کے خیالات, سب کا تقاضا ایک ایسی ریاست کا قیام ہے جس میں سب شہریوں کو برابر کے یکساں حقوق دیے جائیں اور ان کے مابین کوئی فرق یا کوئی تمیز نہ رکھی جائے. بطور قوم بھی ہماری خوشیاں اور دکھ سانجھے ہیں, ہمارے سکھ اور دکھ سانجھے ہیں. ایک قوم ہونے کا یہی مفہوم ہے کہ ہمارا سود و زیام ایک ہو. تعمیر پاکستان کے سفر میں اب ہمیں اس نظری بحث سے آگے نکلنا ہے. ہمیں مل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں سب کو ترقی کے ایک جیسے موقع ملیں, سب کے لیے امن ہو, سب کی جان و مال محفوظ ہو, کسی کے سیاسی, معاشی اور سماجی حقوق پامال نہ ہو. ہمارا کام لوگوں کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا نہیں ہے, سب کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا ہے. ہمارا کام جو ہے, میں تھوڑا آسان الفاظ میں نے ابھی اس سے سوال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ہاں میں ایک جواب دیا ہے. تو میں نے کہا جنت کو تو سورگ کہتے ہیں نا, سورگ کہتے ہیں, ہاں جی سورگ کہتے ہیں. اور نرک, یعنی ہمارا کام لوگوں کی سورگ اور نرک کا فیصلہ کرنا نہیں ہے. ہم نے اسی دنیا کو سورگ بنانا ہے.
صحیح بات ہے یا نہیں صحیح بات ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے ایک حکمران، یعنی میں حکمران تو نہیں، میں تو عاجز سا بندہ ہوں، بڑا میں یعنی کہ عام آدمی ہوں، بہت ہی عاجز آدمی ہوں، عاجز بندہ ہوں، تو میں اپنے آپ کو حکمران نہیں سمجھتا۔ یہ صرف کہنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک حکمران سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے، خدا حکمران سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کسی خاص مذہب کے پیروکاروں کے لیے کیا کیا۔ پیروکار ہوتے ہیں جو فالوورز، یعنی کسی خاص مذہب کے فالوورز کے لیے تم نے کیا کیا۔ پوچھا یہ جائے گا، یعنی مجھ جیسے بندے سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مخلوق خدا کے لیے کیا کیا ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یعنی تم نے اپنے عوام کے لیے کیا کیا، مخلوق کے لیے کیا کیا۔ اللہ کی مخلوق ہے بھائی، کوئی اللہ کو اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے۔ تو سکھ کیا کہتے ہیں؟ سکھ بھی اپنا واحد گرو کہتے ہیں۔ تو یہ تو بھائی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اور وہ کوئی پگڑی باندھتا ہے، کوئی چولا پہنتا ہے، کوئی سوٹ پہنتا ہے، کوئی ٹائی لگاتا ہے، کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں اپنا بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، ہم کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی کو ہم چھین لیں کسی سے۔ اور ہمارے جو رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان ریاست میں، کسی مسلمان ملک میں کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچا تو میں قیامت کے دن اس کا مقدمہ لے کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور ہم بھی ان کے فالوورز ہیں، میں بھی ان کا فالوور ہوں۔ اور اگر یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کسی سے اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا یہ میرا فرض بن جاتا ہے۔ یہ پچھلی دفعہ میں نے یہ بات کی تھی، آج پھر کر رہا ہوں یہ میں بات، کیونکہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں، میرا اعتقاد ہے اس میں، اور میں یعنی کہ اصولوں پہ، میرا نظریے پہ میرا بڑا اعتقاد ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اسی احساس کے ساتھ ہمیں مندروں، کلیساؤں اور دوسری عبادت گاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں آج عوامی سطح پر کوئی مذہبی جھنڈ نہیں، یہ چند لوگوں کا مفاد ہو سکتا ہے جس کا پاکستانی قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی جھگڑا ہے تو امن اور فساد کی قوتوں کے درمیان جھگڑا ہے، استحکام اور بدامنی کے علم برداروں کے درمیان جھگڑا ہے، ترقی کے حامیوں اور ترقی کے مخالفین کے درمیان جھگڑا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کے جذبات کا استحصال کرتے ہیں۔ ابھی آپ پوچھیں گے استحصال کیا ہوتا ہے، لیکن استحصال کا مطلب کہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اور خالد صاحب استحصال بتائیں کیا ہوتا ہے؟ اردو کا آسان لفظ زیادتی کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو تعمیر وطن پر یقین رکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو تخریب چاہتے ہیں۔ آج ہمیں اس تقسیم پر نظر رکھنی ہے جو حقیقی ہے۔ پاکستان کی وحدت اور استحکام کے لیے ہمیں صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا۔ دنیا کے سب مذاہب انسانوں کا احترام سکھاتے ہیں، سب مذہب جو ہیں وہ انسانیت کا احترام سکھاتے ہیں، اور کوئی مذہب جو ہے وہ کوئی
غلط کام نہیں سکھاتا، اور اس لیے ہمیں اپنا حکم ہے مسلمانوں کو بھی. دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی مذہب کو برا مت کہیں، کسی کی اپنا عبادت گاہ کو برا مت کہیں، اور اگر آپ کو سب پیغمبروں پہ آپ کو یقین لانا ہوگا تب آپ مسلمان کہلائیں گے. سب کتابوں پہ یقین لانا ہوگا تب آپ مسلمان کہلائیں گے. یعنی جو اسلام ہے وہ احترام سکھاتا ہے ہمیں دوسرے مذہبوں کی اور دوسری کتابوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب یعنی کہ یہی کچھ سکھاتا ہے. تو دوسرے مذاہب کا ہمارا مقابلہ ایک دوسرے سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ خوف، بدامنی، فساد، انتشار، ہیجان اور عدم استحکام سے ہے، اور ہمیں امید ہے کہ امن، استحکام، بصیرت اور ترقی کے نام پر اکٹھا ہونا ہوگا. یہ بات باعث اطمینان ہے کہ پاکستان کے عوام نے کبھی نفرت کی سیاست کو قبول نہیں کیا، فساد کو مسترد کیا ہے اور ہیجان کو ناپسند کیا ہے. یہی امید کی کرن ہے، یہی وہ قوت ہے جو اس قوم کا مستقبل بدلے گی. اسی سے موسم بدلیں گے. یہ عوامی جذبہ ہی بہار کا پیغام ہے. جس طرح ہولی کا تہوار بہار کی آمد کا اعلان ہے، میں اسی طرح سے جو ہے وہ ان سب چیزوں کا بھی بہار کی آمد کا اعلان ہے. اور میں ابھی تھوڑی جو ابھی یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جو کراچی سے جن کا تعلق ہے، اور ممکن ہے یہاں پہ اندرون سندھ سے بھی کئی لوگ آئے ہوں، لیکن کراچی کے اندر ماشاءاللہ ہم نے دیکھے 2013 میں فیصلہ کیا کہ ہم نے کراچی کے اندر امن قائم کرنا ہے. آپ بتاؤ کہ کراچی میں اب امن قائم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ادھر والے کہتے ہیں ہو گیا ہے، ادھر والے کیا کہتے ہیں؟ اور دیکھیں 2013 سے پہلے کی آپ ٹیلی ویژن کی سکرینوں کی تصویریں دیکھیں، اخباروں میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اور تصویریں دیکھیں کس طرح سے کراچی کے حالات کتنے خراب تھے. اور پھر 2013 کو ہم نے سپٹمبر میں یہ آپریشن شروع کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کہ گلیوں میں بھی امن ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور پھر گلیوں میں امن ہے، سڑکوں پہ امن ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں اپنا بچے اسکول جاتے تھے تو مائیں دعائیں کرتی تھی، پیچھے سے دعائیں کرتی تھی کہ ہمارے بچے خیر و عافیت سے واپس گھر آ جائیں. جو ہسبینڈ جو ہیں وہ جاتے تھے تو بیویاں دعائیں کرتی تھی کہ میرا شوہر خیر و عافیت سے گھر واپس آ جائے، اور رات سوتے ہوئے ڈرتے تھے. لیکن آج دیکھیں اللہ کے فضل سے کتنی یعنی کہ بہتری آ چکی ہے کراچی کے امن و امان میں، اور انشاءاللہ اور آئے گی. اغوا کیا جاتا تھا جو ہے نا وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو، کاروباری لوگوں کو، اس میں کتنی کمی آ چکی ہے. کھیلداز آ چکی کہ نہیں آ چکی؟ سر آ گئی ہے. اور سر اب تھوڑا سا کھیلداز کو کہیں کہ اپنا وزن کم کرے. میں اس کے انٹرسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے پیار ہے، بڑی ہمدردی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ صحت مند ہو. ابھی جب یہ تقریر کر رہا تھا تو اس کو سانس چڑھ رہا تھا، سانس. تو میں نے اسی وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کہوں گا کھیلداز کو کہ تم اپنا جو ہے نا اپنا جسم کم کرو اور وزن کم کرو. کوستانی کہلاتے ہو لیکن کوستانی لگتے نہیں ہو. سر لوگ کہتے ہیں اگر آپ وزن کم کریں گے تو میاں صاحب آپ کو محبت ہی اسی لیے کرتے ہیں، آپ موٹے ہیں اس لیے پہچان تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا کاروباری لوگوں کو اغوا کیا جاتا تھا، اور ہم اپنا ایک اگر کوئی ایسا وقت آئے گا تو ایسا سخت قانون اور بھی بنائیں گے
جس سے کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو مجرم کو بالکل کٹہرے پہ سزا ملنی چاہیے. تو یہ قانون بنائیں گے اور آپ لوگوں کو سکھ نصیب ہوگا تو ہمیں بہت خوشی اور اطمینان ہوگا. ہندو برادری، عیسائی برادری، سکھ برادری اور جتنی بھی پارسی برادری، جتنی بھی اور برادریاں ہیں پاکستان کے اندر، مسلمان برادری بھی یعنی کہ ان کو سکھ نصیب ہوگا تو مجھ جیسے بندے کو بڑی خوشی ہوگی. اور میں انشاءاللہ سارے وہ اقدامات کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے. اگر ہم کراچی میں امن قائم کر سکتے ہیں تو یہ بھی کام ہم اللہ کے فضل سے کر سکتے ہیں. کافی دیر سے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. ابھی آپ دیکھیے کراچی شہر میں انشاءاللہ ابھی ہم نے جو ہے وہ جو K4 جو پانی کی سپلائی کی جو اسکیم ہے اس میں بھی 50% اب حکومت پاکستان دے رہی ہے تاکہ کراچی کے لوگوں کو پانی، صاف پانی مل سکے، پینے کا پانی مل سکے. اسی طرح سے ہم کراچی کے اندر جو ہے وہ ابھی یہ گرین لائن بنا رہے ہیں، جیسے کہ میٹرو بس لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، راولپنڈی میں ہے، ملتان میں ہے میٹرو بس. تو ابھی کراچی میں بھی ہم بنا رہے ہیں، یعنی وفاقی حکومت ہم بنا رہے ہیں. وہ اس کی میرے خیال کہ 18-20 ارب روپے اس کی کاسٹ ہے، وہ ہم ادا کر رہے ہیں. اور ابھی ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ جو موٹر وے کی بات کی، بھائی جو حیدرآباد جاتے ہیں کبھی دیکھا کریں کہ حیدرآباد کی موٹر وے بہت اچھی بن رہی ہے اور 6 سڑکیں بن رہی ہیں. اور وہ اتنی اچھی خوبصورت سڑک ہے کہ آپ جب اس پہ ٹریول کرو گے تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا جو اسلام آباد سے لاہور والی سڑک پہ اور یہ حیدرآباد سے جو کراچی سڑک آ رہی ہے. اور اس میں اپنا یہ بھی ہم بنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ اس سال کے اندر مکمل ہو جائے گی. 1999 میں ہماری حکومت کو ختم کیا گیا. 1999 میں پشاور سے اسلام آباد موٹر وے بنی، اسلام آباد سے لاہور بنی. 1999 کے بعد وہ موٹر وے کراچی تک نہیں پہنچ سکی. آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ کام شروع کیا ہے اور وہ اب لاہور سے ملتان بن رہی ہے، ملتان سے سکھر بن رہی ہے، سکھر سے حیدرآباد بھی عنقریب بننا شروع ہو جائے گی اور حیدرآباد سے کراچی بن رہی ہے. اگلے سال 2018 اور 2019 تک یہ موٹر ویز مکمل ہو جائیں گی اور آپ پھر اتنا قریب ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی آپ تو اتنے پیسے خرچ کر کے جہاز سے جاتے ہیں اپنا پشاور، اسلام آباد یا لاہور. انشاءاللہ آپ یہاں سے کراچی سے اپنی کار میں بیٹھیں گے، ساتھ آپ کے بچے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ آپ چند گھنٹوں میں آپ لاہور پہنچ جائیں گے. قریب آئیں گے، آپ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. یعنی جب قریب آتے ہیں تو آپ پھر یہ قومیں اسی طرح سے بنتی ہیں. آپ یعنی کہ یہ فاصلے کم ہوتے ہیں تو پھر دلوں کے فاصلے بھی کم ہوتے ہیں، یہ قدورتیں ختم ہوتی ہیں اور پھر یہ جو آپس میں جو ہے رنجشیں یہ ختم ہوتی ہیں، اختلافات ختم ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا بلوچستان کے اندر ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. وہاں پہ بھی سڑکیں اور موٹر ویز بن رہے ہیں وہاں پہ. اور انشاءاللہ جو ابھی میں نے بھی ہیلتھ کارڈ سکیم کا ذکر کیا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر بھی ہیلتھ کارڈ جلد سے جلد شروع کیے جا سکیں تاکہ غریبوں کو جن کے پاس علاج معالجے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے، ان کو مفت علاج کی سہولتیں مل سکیں. اور یہ سندھ بھر میں کام شروع ہونا چاہیے. ابھی میں ٹھٹا گیا ہوا تھا، وہاں پہ ہم نے اس کو بالکل وفاقی حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے اس اسکیم کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ سندھ کا چپا چپا جو ہے، چھوٹے چھوٹے قصبے، دیہات، گوٹ، یہ سب جو ہے وہاں پر غریبوں کے لیے یہ کام شروع ہونا چاہیے. آپ نے بھی کیل داس صاحب نے ذکر کیا ہے، کچھ اپنے بھائی نہیں
خیال داس صاحب نے ابھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے، بیٹھ جاؤ، جو ہے وہ اس کا کچھ اسکیموں کے بارے میں، شام سندر اڈوانی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور درشن پونچی صاحب نے بھی. سارے میرے بڑے عزیز دوست ہیں یہ سارے، اور یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرا بھی چہرہ خوشی سے جو ہے نا وہ مہک جاتا ہے. ان کا چہرہ بھی ماشاءاللہ مجھے دیکھ کے خوشی سے مہک جاتا ہے. یہ محبت ہے، یہ ہے محبت ایک دوسرے کی. تو انہوں نے جو کہا ہے، میں ابھی فی الحال یہ کہتا ہوں، میں اب انشاءاللہ حیدرآباد آؤں گا تو وہاں آ کے میں وہاں کے پروگراموں کا اعلان کروں گا انشاءاللہ. اسی طرح سے میں آپ کے کوہستان میں بھی آؤں گا، اور کوہستان میں تھوڑا سا پہاڑ آپ چڑھیں، تھوڑا سا میں بھی چڑھوں گا انشاءاللہ. اور جب آپ کا سانس تھوڑا کم ہو جائے گا پھر میں کوہستان کے لیے بھی انشاءاللہ کروں گا. گھوٹ کی بھی میرے ایجنڈے پہ ہے جی انشاءاللہ. اور میں ابھی فی الحال میں ہندو برادری کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے میں 50 کروڑ روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں. آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور بیٹھ کے انشاءاللہ اس کا میں فیصلہ کروں گا کہ یہ کہاں پیسے خرچ ہونے ہیں. آپ تینوں انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے. اور پھر صرف یہ 50 کروڑ تو بھی آغاز ہے بھائی، آغاز. اس سے شروعات ہیں، پتہ نہیں کہاں تک جائے گا انشاءاللہ، یہ تو بہت آگے جائے گا. اور بہت آپ کا شکریہ، آپ کی محبت کا بہت شکریہ. میں بہت خوش ہوں آپ سے آج پھر مل کے. اور کبھی یار سب کو آپ لے کے آؤ، اسلام آباد بھی لے کے آؤ. ان کو وزیر اعظم ہاؤس دکھائیں، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس دکھائیں، ان کو اسلام آباد کی سیر کرائیں. بولو میں جب بلاؤں گا تو آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ مندروں، خلیصاؤں اور تمام عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی. پیغمبروں نے دین کی دعوت دی، کسی نے زبردستی نہیں کی. ہر مذہب کہتا ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم ہندو برادری کی تقریب ہولی